اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، حلال کا رزق جو ہے نا، حلال کا رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ باقی بھی اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو رزق حلال جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ حلال کے مال سے روزہ رکھنا، حلال کے مال سے روزہ افطار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی فرمایا کہ وہ 100 روپے گز کا کپڑا خریدتا ہے، 100 روپے گز کا کپڑا خریدتا ہے، اور اگر اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہے، جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے، سفر کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور جب مکے میں پہنچتا ہے تو اس کے بال پر گندہ ہیں، کپڑے میلے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اب وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے بڑے اونچے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ مکے میں جا کے بھی، خانہ کعبے میں جا کے بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کا لباس حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی اللہ میری دعائیں قبول کریں، جو بھی دعا کروں اللہ میری وہ دعا قبول کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سعد حلال کھایا کر، حلال کھایا کر، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے، پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے سے 40 دن تک اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی دعوت پر گیا، جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ میں نے وہ منہ میں ڈال لیا تھا، تو باتوں میں علم ہوا کہ یہ گھر والا جو ہے، یہ صاحب خانہ جو ہے، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بس ایک لقمہ کھایا تھا تو پھر میں نے ہاتھ روک لیا، پھر آگے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کا اثر میرے اوپر 2 مہینے تک رہا، عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، بار بار دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے تھے۔ اگر آدمی رزق حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر سے اچھے اور پاکیزہ اعمال نکلتے ہیں، اگر حرام کھائے گا تو اس کے اندر سے ویسے ہی گندے اور برے اعمال نکلیں گے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ حلال کھاؤ، جیسی خوراک ہوگی اس کے اندر سے ویسے اعمال نکلیں گے۔ اس لیے رزق حلال جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھا ہے، سارا دن آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے، اگر سحری کے وقت اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے، یا افطاری کے وقت اس کا کھانا حرام کا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔